السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں شدہ کے متعلق۔ سب سے پہلے جانتے ہیں شدہ کسے کہتے ہیں، اس کے بعد آتے ہیں شدہ کو کیسے پڑھا جاتا ہے اور اس کے کیا اصول ہیں۔ تو شدہ کہتے ہیں اس ڈبلیو والی شیپ کو شدہ کہا جاتا ہے۔ شدہ اور جن حروف پہ شدہ کا سائن ہو ان حروف کو مشدد کہا جاتا ہے۔ جن حروف کو مشدد پڑھا جاتا ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ان کو ساکن کر کے اور دوسری مرتبہ ان کو اپنی حرکت کے ساتھ، جیسے کہ حبتن، تو با کو ہم نے سب سے پہلے ساکن کیا، پھر اس کو ہم نے اپنے حرکت کے ساتھ پڑھا، حبتن یتبع یبس۔ تو شدہ کو 2 بار اسی طرح ہم پڑھیں گے، پہلی بار ساکن کر کے، دوسری بار اپنے حرکت کے ساتھ۔ تو شدہ 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے تلفظ کی طرف۔ حبتن یتبع یبث حجتن سجدن۔ اب آتے ہیں یہاں پہ حجتن کی طرف۔ اگر ہم 2 زیر اور 2 پیش کے حروف کو ساکن کریں تو وقف کریں تو وقف کی صورت میں ہم ان کو ساکن کر کے پڑھیں گے، جیسے کہ حبتن سے حبہ، اور اگر گول تا ہو تو اس کو ہائے ساکنہ میں بدلیں گے، حبتن سے وقف کی صورت میں حبہ۔ اور اگر حرکات ہو آخری حرف پہ، جیسے کہ زبر زیر پیش، تو اس کو ساکن کیا جاتا ہے، جیسے کہ یتبع سے یتبع، یبث سے یبث، حجتن سے حجہ، کیونکہ گولتا ہے اس کو ہائے ساکنہ میں بدلیں گے۔ سجدن ڈبل حرکات ہے، 2 زبر ہے، اس کو الف میں بدلیں گے، سجد۔ تأخر تأخر، یہاں پہ ہم تھوڑا سا فوکس کریں گے کیونکہ یہاں پہ پر حرف آیا ہے، خو آیا ہے، تو خو کو ہم تلفظ میں پر پڑھیں گے، تأخر تأخر۔ یقدر یقدر، را کو ہم اگر حرکت کے ساتھ پڑھیں تو ہم اس کو پر پڑھیں گے، کیونکہ را کے اوپر پیش اور زبر ہو تو اس کو پر پڑھا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم یہاں پہ را کو ساکن کریں تو را ساکن ہو گیا، اور اب ہم یہاں پہ را سے پہلے کی حرکت کو دیکھیں گے۔ اگر سکون کی حالت میں را سے پہلے زبر اور پیش ہو تو را پر پڑھی جاتی ہے، اور اگر زیر ہو تو باریک پڑھی جاتی ہے، جیسے کہ یقدر، را پر پڑھیں گے کیونکہ پیش ہے۔ لیکن اگر ہم یہاں پہ وقف کریں تو وقف کی صورت میں را ساکن ہو گئی، اس سے پہلے اب ہم دیکھیں گے اس سے پہلے کیا ہے، زیر، تو یہاں پہ ہم وقف کی صورت میں را کو باریک، جبکہ وصل کی صورت میں ہم را کو پر پڑھیں گے، یقدر، وقف کی صورت میں یقدر۔ پر اور باریک پڑھنے کا اصول یہ ہے کہ پر پڑھنے کی صورت میں زبان کو تالو کی طرف اٹھایا جاتا ہے، جبکہ باریک پڑھنے کی صورت میں زبان کو تالو سے نیچے فلیٹ فارم میں رکھا جاتا ہے، یقدر سے یقدر، مؤذن سے مؤذن، معرۃ معرہ، تنزل تنزل، تیسر تیسر، خشعا خشعا، غصۃ غصہ، فضۃ فضہ، تطلع تطلع، حظا حظا، يدع يدع، دعا دعا، صفا صفا۔ یاد رکھیے کہ ڈبل زبر
دو زبر تنوین پہ جب ہم وقف کریں تو وقف کی صورت میں جب ہم ان کو الف میں بدلیں گے تو اس کو الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا، جیسے کہ صفن سے صف، اس طرح کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ صرف ہم ان کو ایک زبر دے صف، نہیں، بلکہ اس کو کھینچ کے پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں۔ تو صف، حقن حق، دکتن دکہ، مسلمتن مسلمہ، معلم معلم، امتن امہ۔ یہاں پہ یاد رکھیے کہ جب نون اور میم پہ مشدد آ جائے، نون اور میم مشدد آ جائے تو یہاں پہ ہم غنہ کریں گے۔ غننے کا مطلب یہ کہ آواز کو ناک میں لے جا کے ایک الف برابر ٹھہرائیں گے، اسے کہتے ہیں غنہ اور اسے کہتے ہیں نیزل ساؤنڈ۔ تو امتن، یہاں پہ میم میں آواز کو تھوڑا سا ہم ٹھہرائیں گے، امتن امہ، جیسے کہ یہاں پہ نون مشدد ہے تو اس میں بھی آواز کو ٹھہرائیں گے، غنہ کریں گے، جنتن جنہ۔ تو حروف پڑھتے ہوئے، الفاظ پڑھتے ہوئے ان تمام اصول کا خیال رکھ کر ہم پڑھیں گے اور تلفظ کریں گے۔ عدوٌ عدو، عتوٌ عتو، مطہرۃ مطہرہ، وصیۃ وصیہ، قیمۃ قیمہ، غنی غنی۔ یہاں پہ آخر میں ہم یا پہ وقف کر رہے ہیں، تو جب یا مدہ پہ وقف کیا جاتا ہے، اب یا مدہ کسے کہتے ہیں؟ یا مدہ کہتے ہیں جب یا ساکن اور اس سے پہلے زیر ہو، اسے کہتے ہیں یا مدہ، یا ساکن اس سے پہلے زیر۔ جیسے کہ یہاں پہ اب غنیٌ وقف کی صورت میں یا ساکن کیا جاتا ہے، تو جب یا ساکن اور اس سے پہلے زیر ہو تو وقف کی صورت میں اسے کہتے ہیں یا مدہ۔ وقف کی صورت میں یا مدہ کو اسی طرح ہی پڑھا جائے گا، یعنی کھینچ کے پڑھا جائے گا، جیسے کہ غنیٌ سے غنی، ولیٌ ولی، قویٌ قوی، دریٌ دری۔ یہاں پہ ڈبل شدہ ہے، را بھی مشدد ہے اور یا بھی مشدد ہے، تو اکثر یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں، ایک شدہ کو تلفظ کرتے ہیں اور دوسرا ہم بھول جاتے ہیں، جیسے کہ دریٌ، ہم اکثر پڑھتے ہیں دریٌ۔ را کو ہم بالکل مشدد کرتے ہی نہیں، صرف یا کو مشدد پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پہ جب ڈبل شدہ آئے ایک ہی لفظ میں، ایک ہی کلمے میں، تو یہاں پہ دونوں مشدد کا ہم لحاظ رکھیں گے۔ تو دریٌ، را کو بھی مشدد پڑھیں گے، ڈبل پڑھیں گے، اور یا کو بھی مشدد کر کے ڈبل پڑھیں گے، دریٌ دری۔ یا مدہ ہے تو اس لیے وقف کی صورت میں تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے، لجین لجی، یذکر، یہاں پہ بھی فوکس کر کے پڑھیں، ذال اور کاف دونوں مشدد ہے، دونوں کو مشدد کر کے پڑھیں، یذکر یذکر۔ را ساکن وقف کی صورت میں جب ساکن کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے کاف کے اوپر زبر ہے، تو اس لیے را کو وصل اور وقف دونوں صورتوں میں پر پڑھا جائے گا، یذکر یذکر۔ یطوف، تو کو پر کر کے پڑھیں، یطوف یطوف، تو اور واو دونوں کو مشدد پڑھیں، یشقق یشقق۔ یہاں پہ جب ہم قاف پہ وقف کریں گے تو مسٹ کلکلا کریں گے، کیونکہ قاف وقف کی صورت میں ساکن کیا جاتا ہے، اور قاف قطب جدن 5 حروف میں سے ہے جہاں پہ قلقلہ کیا جاتا ہے، ساؤنڈ کو باؤنس دیا جاتا ہے۔ تو یشقق یشقق۔ تو یہ تھے ہمارے پاس مشدد کے اصول۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں ان کی طرف جن کو تجوید کی ضرورت ہے، اور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔